تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ عمل برباد سے اس کا برباد نہیں ہے، ہر قاتل کا برباد ہوتا ہے، صرف مجرم کا نہیں ہوتا۔ یہ جن کا ذبیحہ حلال قرار دیا گیا ہے یہ ہے کتاب کا، ان کا عاجز کے بارے میں فرمایا کہ فقط من یکفر بالایمان، ایک کیا ہے من یکفر بالایمان فقط حبط عملہ، عمل اس کا برباد ہو گیا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ دیکھیں ایک مسئلہ سمجھے، کوشش کرے سمجھا۔ یہ وہ ایک دعویٰ چلتا ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، بس یہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، بلکہ قرآن نے تو یہ قرار دیا ہے کہ ذبح کے لیے اسلام شرط نہیں ہے۔ ذبح کے لیے اہل کتاب کی ذبح بھی، اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اجمع سبحانه عما يشركون، اور وہیں فرمایا کہ ولو كان الكافر ولو كان المشرك، وہ اہل کتاب کی بات ہے، وہ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور وہ یشرک بھی ہیں، جو یشرکون بھی ہیں، لیکن اس کی شرط کیوں کا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ کہنا کہ اس کی حالات حرام ہے، یہ مسئلہ اس تک کر نہیں جائے گا، یہ چلا جائے گا ہم یاد ہی کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ حرام تھوڑی کرتے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم کے گھر والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو ذر کے گھر والے ہیں یا عارض کے گھر والے ہیں، ان کو بخاری شریف میں آتا ہے کہ دیا گیا کرے، وہ فرمایا انی لا آکل مما تذبحون علی اصابعکم ولا آکل الا ما ذکر رسول اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے میں کھاتا ہوں۔ یہ نبوت سے پہلے تھا، نبوت سے پہلے تھا۔ یہ دو چیزیں احکام میں رکھی ہیں، ایک نکاح اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اور ایک طلاق یا ذبح اسی کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہے، اس وقت ذبح کے معاملے میں مشرک نہ ہو۔ ذبح کے وقت سورج کا نام لیجیے، آج سورج نام ہے، پڑا وجہ کہ نکاح پڑھنے والا مشرک نہ ہو۔ نکاح جو پڑھنے والے ہیں وہ مشرک کا نکاح ہوتا ہے، لیکن اسلام میں آپ کا تفصیل ہے، وہ اہل کتاب مشرک کا ہوتا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، وہ ہے اللہ کا راستہ ہے، پڑھنے والا مشرک ہوتا بھی مشرک کی الگ الگ فَقُلُوا اَسْخَاؤ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے، إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جس چیز پر اللہ کا نام پڑھا جائے اس کو کہو۔ اب اس پر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذابے کا عقیدہ ہو کہ میں نے اللہ کا نام پڑھا تو یہ حلال ہے، اور اگر میں اللہ کے نام کے علاوہ پڑھا وہ حرام ہے، خواہ کتنا مجاہد کیوں نہ ہو، اگر وہ دخل نہیں دیتا بسم اللہ کو اس کی ذبیحہ حرام نہیں ہے۔ اس کے لیے ذبیحہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے امام، ذبیحہ کے لیے شرط ہے کہ ذابے کا عقیدہ یہ ہو کہ میں نے اس پر بسم اللہ پڑھی تو حلال ہے، میں نے بسم اللہ نہ پڑھی تو حرام ہے۔ دیکھیں میں آپ کو نہ بولو یہ کہ میں ذبح کر رہا ہوں اور آپ چار پانی پر کھڑے ہیں، آپ بسم اللہ کو پڑھ تو لیا ہو، لیکن یہ حرام نہیں ہے، اس لیے حرام نہیں ہے کہ اس پر نہیں پڑھا گیا، تم نے ویسے پڑھا ہے۔ اگر ذابے نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ نے کہا اور اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، تب بھی حرام ہے، اس کا حرام نہیں ہے۔ حلال اس وقت ہوگا
جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے ذبح کرے گا. اور یہ عموم کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی دوسرے گھروں میں پلتے رہے اور نکاح کا خلفائے راشدین کے جتنے خلفاء ہیں ان کے والدین نے عالمپور میں نکاح کیے تھے. دوبارہ نکاح نہیں پڑے جو مسلمان ہو گئے تو نکاح کا معاملہ پہ کر گیا اور اس کا معاملہ بھی اللہ کے نام کا کر گیا. اب کتے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے یقینی بات. آگے اللہ نے فرمایا مالکم کیا ہے تمہارے لیے اللہ کا کرو کہ تم نہیں کھاتے مما جو کہ رسول اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو وقت فضل رکم حرم علیکم اللہ نے تفصیل بیان کی ہے جو تم پر حرام ہیں. حرام کی تفصیل بیان ہے اور حلال کی تفصیل نہیں ہے. باقی حلال ہے. حرام کیا چیز ہے؟ تفصیل کی چیز کیا ہے. تفصیل ہے جب محرم علیکم رہتا ہے یہ تفصیل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے وہ حدیث مبارک قواعد خبیث چیز حرام ہے. اس کی خبیث نبی پاک نے طریقہ جو رکھتا ہے یا بھیجتے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ یہ حرام ہے. یعنی اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے یا قرآن میں یا تفصیل بیان کی ہے نبی پاک کے فرمان. تو قرآن میں بھی کہیں نہیں آئے کہ مشرک کے ذریعہ حرام ہو اور حدیث میں بھی کہیں نہیں آئے کہ مشرک کے ذریعہ حرام. البتہ جو اللہ کا نام نہیں پڑھتا اس کے ذریعہ حرام ہے. آگے اس لیے فرمایا محرم اللہ مطلع کثیرن بہت سے لوگ البتہ گمراہ